خالق كل مكان مكين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت وعزیز بھائیو، ابھی سورہ ہجر 14 پارہ کے 30 رکوع کی تلاوت کے 74 رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ان آیات کا ترجمہ ہے ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین اہل تقوی فی جنات وعیون باغات میں ہوں گے. جنت کے معنی خود باغ کے ہیں، عیون اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، جنہیں کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں، یعنی ان باغات اور چشموں میں، بسلام سلامتی کے ساتھ، آمنین بے خوف ہو کر، کسی قسم کا تمہیں خوف نہیں ہوگا. ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم ان کے دلوں سے کینے کو نکال دیں گے. کسی قسم کا کینہ اہل جنت میں داخل ہونے والوں کے دلوں میں کینہ نہیں ہوگا، ہم ان کے دل سے کینوں کو نکال دیں گے. اقواناً، وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے. علی سرور متقابلین، کہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے مقابل، ایک دوسرے کے روبرو. لا یمسہم فیہا نصب، کسی قسم کی مصیبت، رنج، مشقت ان کو نہیں پہنچے گی. وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ اس جنت سے نکالے جائیں گے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ہے نبی، آپ انہیں باخبر کر دیجئے، اطلاع دے دیجئے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں. ونبئہم عن ضیف ابراہیم، نبی عبادی، میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ میں ہی بخشنے والا اور مہربان ہوں. وان عذابی، اور یہ کہ میرا عذاب ہوا العذاب العلیم، وہ دردناک عذاب ہے. میں غفور الرحیم بھی ہوں اور میرا عذاب دردناک عذاب بھی. ونبئہم عن ضیف ابراہیم، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دیجئے، ان کا واقعہ سنائیے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا. قال، تو انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انا منکم وجلون، کہ ہمیں تم سے خوف محسوس ہوتا ہے. قالوا، تو انہوں نے کہا لا توجل، آپ خوف مت کھائیے. انا نبشرک بغلام علیم، کہ ہم آپ کو ایک علم والے صاحب علم فرزند کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں. قال ابشرتمونی علی، کیا تم مجھے خوشخبری دیں گے اس حالت میں،
الا امسنی الکبر کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، فیما تبشرون تم کیسی خوشخبری دے رہے ہو، کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، ہم نے تم کو بالکل حق یعنی بالکل یقینی طور پر جو بات ہونے والی ہے اس کی خوشخبری ہم نے تم کو دی ہے۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، آپ مایوس ہونے والوں سے مت ہو جائیے۔ قال، تو آپ نے کہا ومن یقنط من رحمت ربہ، اپنے رب کے رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ یعنی مطلب ہے کہ الا الضالون، سوائے یعنی راہ حق سے ہٹے ہوئے، راہ حق سے لوگ ہی یعنی اپنی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہو مایوس ہوتا ہے۔ اور میرا یہ سوال جواب یعنی اشارہ ہے کہ مایوسی کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی اور دوسری بنیاد پر ہے کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہی جو راہ حق سے ہٹے ہوئے ہے۔ خالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فما خطبکم، کہ تمہارا کیا کام ہے، یعنی کس کام کی وجہ سے تم بھیجے گئے، تم آئے ہو؟ ایھا المرسلون، اے رب کے طرف سے بھیجے ہوئے اے فرشتہ دو، تمہارا کام کیا ہے، تم کس لیے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ یقیناً تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا۔ انا لمنجہم اجمعین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ انا ارسلنا الا علی لوط، ان سوائے قوم لوط کے، یعنی ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، سوائے آل لوط کے، قوم لوط یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانے والوں کے۔ انا لمنجہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا علی لوط، سوائے حضرت لوط علیہ السلام۔ انا لمنجہم اجمعین الا امرأتہ، ہم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بچا لیں گے، نجات دیں گے، کہ سوائے ان کی بیوی کے ان کو نجات نہیں ملے گی۔ انہا لمن الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پیچھے رہنے والوں کا مطلب یہ کہ عذاب میں گرفتار شدہ لوگوں میں وہ عورت یعنی جو حضرت ابراہیم لوط علیہ السلام کی بیوی تھی جو انکار کر چکی تھی، کافرہ تھی، وہ ان کے ساتھ رہنے والوں میں ہو جائے گی۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے یعنی اس رکوع سے پہلے جہنم کا ذکر آیا تھا کہ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، یعنی 7 جو اس کے طبقات ہے، اور ہر دروازے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ مثلا کافروں کو اس میں ڈالا جائے گا، منافقین کو یہ جہنم میں ڈالا جائے گا، یہودیوں کو یہ جہنم میں ڈالا جائے گا، نصرانیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جس کی تفصیل گزشتہ بیان کی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے، طریقہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نیک لوگوں کا ذکر فرماتا ہے وہیں بدکاروں کا ذکر فرماتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر فرماتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ جنت کا بھی ذکر فرماتا ہے، تاکہ جہنم سے خوف کھائے اور جنت کا شوق پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل ہو۔ یہ قانون خداوندی ہے، اور حقیقت یہ ہے ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، ضد نہ ہو تو کسی چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا، کہ متقین کی اہمیت فاسق و فاجر کافروں سے ہے، جنت کی اہمیت دوزخ سے ہے، خیر کی اہمیت شر سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی قانون کے مطابق اب اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے بعد، عذاب کا جو مظہر ہے اللہ تعالیٰ کا وہ جہنم ہے، اب جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو سب سے اعلیٰ مظہر ہے وہ جنت ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب رہا یہ کہ متقین جنات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، تو جنت کے معنی خود باغ کے ہیں، جنت باغات سے گھری ہوئی ہے، درختوں سے گھری ہوئی ہے۔ یہاں اس کی ترتیب بھی بہت پیاری ہے۔ یہاں جو بتایا گیا کہ جہنم 7 ہے، ابھی ذکر گزشتہ ہو چکا، لہا سبعۃ ابواب، اور جنت کتنی ہے یہ سب جانتے ہیں، جنت جملہ 8 ہے، کہ یہ کئی مرتبہ بات بتائی گئی کہ دنیا کی بڑی بڑی چیزیں 7 ہیں سوائے جنت کے، جنت 8 ہے، جہنم 7 ہے، کہ 7 آسمان، 7 زمین، یعنی خانہ کعبہ کا جو طواف کیا جائے 7، کئی چیزیں 7 ہے، دنیا کے ایام 7 ہے، لیکن جنت 8، جہنم 7، جیسا کہ ذکر ابھی لہا سبعۃ ابواب اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہاں آپ نے غور کیا کہ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ متقی۔ متقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ پھر متقی کا بہت بڑا مسئلہ مشکل ہو جائے گا کہ متقی ہی جائے گا، تو پھر کئی ایسے لوگ ہیں جو اسلام لا کر بھی تقوی پرہیزگاری کی راہ کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تقوی کے بھی کئی درجے ہیں، متقی ادنا درجے کا بھی ہوگا، آخرکار جنت میں جائے گا۔ آخرکار کا مطلب یہ ہے اگر وہ اپنے شومی اعمال یعنی اپنے اعمال کی بنحوست کی وجہ سے جہنم میں بھی چلا جائے گا، تو اگر ادنا درجے کا تقوی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ادنا درجے کا تقوی اگر ایمان ہوگا تو وہ یعنی آخرکار وہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ تقوی جو اعلیٰ ہوگا تو بغیر کسی جہنم کے عذاب کے، بغیر کسی قبر کے عذاب کے، بغیر کسی یعنی محشر کی سختی ہوئی تختی دھوپ کی پریشانی کے، اللہ تعالیٰ اسے امن کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ تقوی اگر کامل مراد ہوگا تو ڈائریکٹ بلا کسی عذاب وغیرہ کے مرحلے سے۔ اگر تقوی میں نقص ہے لیکن تو متقی ضرور ہے۔ متقی کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان ادنا درجے کا ضرور متقی، لیکن ادنا پہ اکتفا نہ کرے کہ ہم زندگی کے اپنے روز و شب میں ادنا پہ ہم اکتفا کر سکتے، نہ کھانے میں کر سکتے ہیں، نہ پینے میں کر سکتے ہیں، نہ پہننے میں کر سکتے ہیں۔ وہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے، جب ادنا پہ اکتفا نہیں کر سکتے، ہر چیز میں اعلیٰ چاہیے،
کھانا بھی اعلیٰ چاہیے، لباس بھی اعلیٰ چاہیے، گاڑی بھی اعلیٰ چاہیے، آرام بھی اعلیٰ چاہیے، سب اعلیٰ چاہیے، تو وہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے. اسی طرح ہم یہ نہ کریں کہ بس کافی ہے ہمیں نماز، بلکہ جہاں تک ہو سکے تقوی کے جتنے یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کے جو راہیں ہیں ان راہوں پر چلنے کی کوشش کیجیے، کہ کیونکہ جنت وغیرہ آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اور یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. اس لیے کم پر اکتفا کرنا یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ نفس کا وسوسہ ہے. تو چنانچہ تقوی کا جو کمال حاصل ہوگا تو انشاءاللہ یقیناً وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا بلا کسی ان سارے مسائل سے میں گرفتار ہوئے کہ یہاں. اور ایک اہم بات تقوی کی شرائط میں کیا ہے؟ حرام سے بچنا، عبادت الہیہ کو بجا لانا. عبادت میں سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ عرفہ کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں نماز ہے. تو اب نماز اور جہنم سے چھٹکارا، دوزخ میں داخلے میں یہ نماز اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی. وہ کیسے؟ آپ نے دیکھا کہ نماز کے لیے جو ندا کی جاتی ہے، جو اذان ہے، تو ابھی ذکر اس سے پہلے گزر چکا 7 جہنموں کا، اب اس جنت کا ذکر آ رہا جو 8 ہے. تو یہ بتائیے کہ اذان میں کتنے کلمات ہیں؟ کلمات کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ایک کلمے کو تو کئی مرتبہ دہرایا جاتا ہے، اس طرح جملہ نئے جو کلمات ہیں کتنے ہیں؟ اللہ اکبر ایک، اشہد ان لا الہ الا اللہ دوسرا کلمہ، اشہد ان محمد رسول اللہ تیسرا، حی علی الصلاۃ چوتھا، حی علی الفلاح پانچواں، اللہ اکبر چھٹا، لا الہ الا اللہ ساتواں. اقامت میں کتنے ہیں؟ اللہ اکبر یہ سارے اذان میں جتنے ہیں ان کے علاوہ ایک اضافہ ہے، قد قامت الصلاۃ. اقامت میں کتنے ہیں؟ 8. کیا اشارہ ہے؟ تم 7 کی طرف توجہ دو، اس کا اکرام کرو تو جہنم کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے. اب نماز کی طرف چلے آؤ، اقامت کے لیے کی طرف یعنی تم مائل ہو جاؤ تو 8 دروازے کھل جائیں گے تمہارے لیے. 7 کو بند کرو اس اذان کے ذریعے سے، اور نماز پڑھ کے کیا کرو؟ ان 8 میں داخل ہو جاؤ. اشارہ تو یہ اذان کا احترام کیا ہے؟ خالی اذان کا جواب دے گھر میں بیٹھنا احترام نہیں ہے، بلکہ طرف نماز کی طرف آنا. اذان 7 کا بھی لحاظ کرو، ان 8 کا بھی لحاظ کرو تاکہ 7 تو جہنم سے نجات پا جائے، اور 8 جو جنت جو 8 پر مشتمل ہے تاکہ تمہارا داخلہ ہو جائے. یہ اشارہ بھی اس میں مل رہا ہے. ان المتقین فی جنات و عیون، جو جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. چشموں کی کیفیت تو بھی بیان کی گئی، اور چشمے کیسے ہوں گے؟ پانی کی بھی نہریں ہوں گے، وہاں دودھ کی بھی نہریں ہوں گے، شہد کی بھی نہریں ہوں گی. اور شراب دنیا کی شراب پر قیاس مت کیجئے کہ وہاں ہر قسم کے نشے سے پاک و صاف، یعنی خبیث چیزوں سے پاک و صاف، جس سے پینے سے انسان کو کوئی نشہ وغیرہ اس قسم کی یعنی جو نامناسب یعنی حرکتیں کیفیتیں پیدا ہوتی ہے اس سے پاک رہے گی. تو چنانچہ یہ 4 نہروں سے اس کے جب باغات جب سیراب ہوں گے تو باغات کے پھل کتنے لذیذ ہوں گے. جب صاف پانی ہی مل جائے تو اس کے پھل لذیذ ہوتے ہیں. جب ان پانیوں سے سیراب کیا جائے گا تو ان کی لذتوں کا کیا کہنا. اس کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ ان باغات میں داخل ہو جاؤ، چشموں میں داخل ہو جاؤ. آپ کہیں گے متقی جنت میں ہوں گے، پھر یہ کہا جائے گا کیا بات؟ متقی جنت میں ہوں گے پھر یہ کہا جائے گا. ایک معنی تو یہ ہے کہ اس میں اگر ترتیب کا لحاظ نہیں کیا جائے تو ایک معنی یہ ہوگا کہ اس وقت کہا جائے گا جب جنت میں داخل ہوں گے کہ یقیناً تم سلامتی کے ساتھ ہو جاؤ، کسی قسم کی خوف نہ ہوگا. نہیں، اگر آپ اسی ترتیب سے رکھتے ہیں جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ کہا جائے گا، کیونکہ ترتیب یعنی جو قرآن کریم کی تو ایسی ہے، اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب ایک جنتیں بھی کئی ہوں گے، باغات بھی، ایک باغ میں جائیں گے تو دوسرے باغ میں جب منتقل ہوں گے تو ان کو یہ کہا جائے گا سلام. ہر طرف سے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مسلسل سلام کہیں گے اور کہیں گے کہ تم یہ جو نعمتوں میں ہیں، نعمتیں کبھی ان سے تم محروم نہیں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، تم امن میں رہیں گے. کیوں؟ اس لیے ایک انسان کو دنیا میں راحت ملتی ہے، راحت سے ڈر لگا ہوا رہتا ہے، یہ کب تک رہے گی یا نہیں رہے گی، ایک خوف لگا رہتا ہے. اس لیے خوف سے آزاد کرنے کے لیے کچھ جنت میں بھی اعلان کیا جائے گا، تم کو اس یعنی جنت سے نہیں نکالا جائے گا، تم ہمیں ہمیشہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں بھی کبھی آپ کتنا ہی اعلیٰ گھر ہو، کبھی نکلنا پڑتا ہے گھر کی ریپیئرنگ کے لیے، کم از کم چونا ڈالنے کے لیے، پینٹ کرنے کے لیے. یہ نہیں کہا جائے گا جنت پرانی ہو گئی تھوڑا ذرا اس کو مطلب صفائی کرنا، ذرا نکل جاؤ، ایسا ہی لمحہ انشاءاللہ جنت میں نہیں آئے گا. سورج اللہ تعالیٰ کی نشان قدرت ہے. آج ہزاروں نامعلوم لاکھوں کتنے سال گزر گئے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج کے اندر آج صفائی کرنا ہے اس لیے
آج ایک دن سورج نہیں نکلے گا، نہیں روزانہ ہی سورج نکلتا، آج چاند نہیں نکلے گا، ایسا نہیں ہوتا کہ سورج اتنے ہزاروں سال کے بعد بھی پرانا نہیں پڑا، اس کی روشنی بھی یہی ہے اور کبھی ایسا یعنی مطلب ہے کہ اس میں توقف نہیں ہوا. تو جنت تو کیا کہنا، یہ تو سورج بھی فنا ہونے والا ہے. اذا الشمس کویرت، سورج کے نور کو بھی لپیٹ دیا جائے گا. جنت تو اب اس سے قیاس کر لیجئے. یہ دنیا یہ سمجھنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے کہ جب سورج چاند وغیرہ ہزاروں سال کے بعد بھی ان کی رونق میں کمی نہیں ہے تو وہ جنت یقیناً رونق میں کمی نہیں ہوگی. اس سے آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ بلکہ اس میں اور اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. تو اب ایک تو امن کا مطلب یہ ایک امن تو یہ ہے کہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. یہاں پر سلامتی امن کے معنی کہ تم یعنی جیسے دنیا میں بیماری کا شکار ہو جاتے کوئی بیماری نہیں ہوگی، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے عوارض بھی نہیں ہوں گے وہاں. یعنی مطلب ہے کہ بول براز تو دور کی بات ہے، تمہیں ریٹ وغیرہ جو یعنی تھوک وغیرہ کے جو مسائل ہے بلغم وغیرہ اس سے بھی پاک و صاف ہوں گے. عورتیں بھی جو عوارض یہاں دنیا میں ہوا کرتی تھی وہ عوارض سے پاک و صاف ہوں گے. اور ہر قسم کی آفتوں سے مصیبتوں سے دنیا میں کیا ہوتا ہے جب نعمت میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ باغ میں بھی ہوتے ہیں تو بیٹھتے بیٹھتے تو بیدار ہو جاتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں کہ باہر نکلیں گے، باوجود ہے کہ باہر باغ کا ماحول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت سے اتنا مطمئن ہو جائے گا ایسا نکلنا بھی نہیں چاہے گا. تو چنانچہ خدا کریم اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی گارنٹی دے رہا ہے لا یبغون عنہا حولا، جنت کو چھوڑ کر اور کسی مقام کو منتقل ہونا وہ جنتی نہیں چاہیں گے. تو مطلب بیزار بھی نہیں ہوں گے اور کسی قسم کی تکلیف رنج مشقت کا نام ہے ہی نہیں وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح تمہیں ہر قسم کے خوف سے نعمت تو ملتی ہے، نعمت میں کبھی خوف لگا رہتا ہے، لیکن جنت میں کسی قسم کی نعمت میں کے زائل ہونے کا خوف نہیں ہوگا. لا یمسہم فیہا نصب، کوئی تکلیف اس کے اندر نہیں پہنچے گی اور نہ اس سے نکالے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے رحمت کا ذکر، اپنے عذاب کا ذکر. تو یعنی ایک مومن کو اللہ کی رحمت کا امید ہونا چاہیے اور عذاب سے بھی بچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے فرماتا ہے کہ آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں. اس کا شان نزول یہ بتایا گیا، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت سے گزر رہے تھے تو صحابہ ہنس رہے تھے. یقیناً صحابہ کا جو ہنسنا تھا کسی یعنی مطلب ہے کہ غیر غلط چیز نہیں، وہ بھی ہنس رہے تھے، نہیں کوئی اچھی بات پہ ہنس رہے تھے یقیناً. تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حد درجے یعنی یہ چاہتے تھے کہ اپنی امت آخرت کی طرف مائل ہو. تو صحابہ کا ہنسنا بھی یعنی کوئی دنیا کے لیے نہیں تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیسے ہنس رہے ہو، جہنم تمہارے سامنے ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ اب صحابہ کرام میں خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی. ایک روایت بیان کی گئی. دوسری روایت جہنم کا جو ذکر آیا 7 دروازے ہر ایک کا حصہ مقرر ہے. تو صحابہ میں ایک قسم کی خوف کی کیفیت، عجیب قسم کی کیفیت ان پر مائل ہوگی، حد درجے ڈرنے لگے. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پر یہ نہیں وہی نازل فرمایا میرے بندوں کو اطلاع دے دو میں بخشنے والا مہربان ہوں. اور اے حبیب اپنے اہل ایمان کو مایوس مت کیجئے، یعنی مطلب یہ کہ کبھی ہنسنے بھی دیجئے. مطلب تو یہ یعنی ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان خوف اور رجا کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے. خوف کی بھی کیفیت ہونی چاہیے، امید کی بھی کیفیت ہونی چاہیے. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نبی عبادی، میرے بندوں کو یہ بتا دو انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا مہربان ہوں. تو اب دیکھیے جب مغفرت کا ذکر فرمایا کتنی تاکید کے ساتھ انی، کہ میں، انا کے معنی میں ہی، جیسے اردو میں کہتے ہیں تو ہی، تو انی انا کے وجہ سے معنی پیدا ہو گئے. یعنی حصر کہتے ہیں جیسے اونلی، تو انی انا ایک تو میں کو 2 مرتبہ بیان کیا گیا. الغفور عام طور پہ طریقہ ہے کہ یعنی خبر جیسے کہتے ہیں جملے میں جو خبر ہوتی ہے وہ معرفہ نہیں ہوتا. معرفہ میں یعنی اس کو کہتے ہیں یعنی عام لفظ ہوتا ہے. جیسے انگلش میں بھی جب خبر لائی جاتی ہے جس کو پریڈیکیٹ کہا جاتا ہے، ایز وغیرہ کے بعد دا نہیں لایا جاتا عام طور پہ، کہ دا بوائے از دا گڈ نہیں کہا جاتا، دا بوائے از گڈ بولتے. اسی طرح عربی بھی زبان میں بھی الولد طیب، کہ یعنی لڑکا اچھا ہے، طیب پہ الف لام نہیں لایا جاتا. تیسری تاکید یعنی تاکید پہ تاکید، یہ سمجھنے کے لیے اس کی یعنی اس آیت کریمہ کو جو گرامر سے واقف ہے اس کی یعنی مطلب ہے کہ کیفیت کو جانتا ہے. اتنی تاکید بیان کی گئی کہ انی میں، پھر انا، اس کے پھر الف لام لایا گیا. الف لام لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈیفینیٹ کر دیا گیا خبر ہونے کے باوجود. حد درجے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اور غلبے کو بتانے کے لیے میں ہی بخشنے والا ہوں. اب رہا یہ ان کے لیے ہے خاص طور پر جو عذاب سامنے عذاب ہے، نیکیاں کرتے کبھی کبھی امیدوار بھی ہونی چاہیے. لیکن جو گناہوں میں ملوث ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو یہ دھوکے میں ہے، یہ دھوکے میں ہے. تو پھر انہیں یہ اس آیت سے کیسے جواب دیا جائے؟ اس آیت سے وہ لوگ جو گناہوں میں یعنی مطلب دلیر ہو کر
جری ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے، تو یاد رکھیے طریقہ یہ ہے کہ جب کسی وصف کے ساتھ، وصف بولے تو کوئی نام لے کر جب کسی بشارت دی جاتی ہے، نام بولے تو یعنی کسی صفت، وصف بولے تو اس کا یعنی خصوصی یعنی وصف بیان کر کے، جس کو کوالٹی جس کو انگلش میں کہتے ہیں کوالیٹا بیان کر کے، تو وہاں وہ اس میں جو کوالٹی وہ وصف ہوگا تو اس کے لیے یہ بشارت مانے نبی عبادی، تو عبادی کا مطلب میرے بندے، تو میرا بندہ تو بن کے دیکھو، تو تم یعنی میرے غفران اور رحمت کو کب پائیں گے؟ میرے بندے بن جاؤ۔ میرے بندے کون ہوں گے؟ جو اللہ کی اپنی کے سامنے اپنی عبدیت کا اعتراف کریں گے تو اللہ کے بندے بنیں گے۔ بندے تو سبھی ہے، کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، یہودی بھی اللہ کا بندہ ہے، نصرانی بھی اللہ کا بندہ ہے۔ نبی عبادی میرے بندے کون بنیں گے؟ جو اللہ کے احکام کو مانیں گے تو میرے بندے ہو، خصوصی بندے۔ تو یہ عبادی کی وجہ سے جو نسبت ہو گئی، یہ خصوصیت پیدا ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ عبد بننا بھی یعنی مطلب یہ معمولی نہیں ہے۔ عبد بننا کا مطلب یہ ہے کہ عبد کب ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اختیارات والا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو سپرد کر دو عبد۔ دنیا میں عبد کے معنی، غلام کے معنی کیا ہے؟ اپنا کچھ نہیں رہتا، دولت بھی اپنی نہیں رہتی، جان بھی اس کے سپرد رہتی، یعنی مطلب ہے کہ مولا کی سپرد رہتی۔ کمایا بھی تو کس کا؟ اس کا نہیں ہوتا، کمایا بھی تو کس کا ہوتا؟ مولا کا ہوتا۔ اس طرح تم عبد بن جاؤ تو اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں، یعنی رضوان، یعنی الطاف کی بارشیں تم پر عنایتیں ہوں گی۔ اس لیے اشارہ فرما دیا کہ بندے بنو۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّ عَذَابِهُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ تو ایک کیفیت یہ بھی ہے۔ دوسری کیفیت جو یعنی گنہگاروں میں گناہ میں ملوث ہے، جو توبہ نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں ہوتے، تو ان کے لیے بتایا گیا کہ میرا عذاب بھی سن لو کہ دردناک عذاب ہے۔ جو یعنی میرے یعنی توبہ نہیں کریں گے، میرے بارگاہ میں رجوع نہیں ہوں گے، میرا عذاب۔ رحمت چونکہ اللہ تعالیٰ کی سبقت رکھتی ہے، اس لیے یہاں یہ نہیں فرمایا میں عذاب دینے والا ہوں، میں یہاں رحمت کرنے والا فرمایا اپنی صفت، یعنی اپنی عذاب کو اپنی ذات کے بجائے عذاب، دردناک عذاب کو نسبت کر دی عذاب کی طرف۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب و دردناک عذاب ہے۔ یہ اس کے مقابلے میں بخشنے والا ہوں، میں عذاب دینے والا ہوں، یہ نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ مطلب ہے کہ اس کی رحمت یعنی کیا عنایت ہے؟ تم ایک اگر بارش بڑھ کے آئیں گے تو میں ایک ہاتھ بڑھ کے آؤں گا، حدیث شریف ہے، تم ایک ہاتھ بڑھ کے آئیں گے تو میں دو ہاتھ بڑھ کے آؤں گا، تم چلتے ہوئے آئیں گے میری طرف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا، تو اللہ تعالیٰ دوڑنے چلنے سے پاک ہے، یعنی میری رحمت اتنی تیزی سے آئے گی۔ اس لیے یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یعنی رحمت اپنی مغفرت اور رحمت کو پوری طریقے یعنی پرزور طریقے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً جو بندہ اللہ کی طرف بارگاہ میں رجوع ہوگا تو اللہ کی بے شمار عنایتیں، رحمتیں، مغفرتیں وغیرہ سب کو ہوں گی، لیکن یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ عمل کریں گے نہیں، توبہ نہیں کریں گے اور کہیں گے بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں بخشنے کا لفظ فرمایا وہاں یہ بھی فرمایا کہ توبہ بھی کرو۔ ارشاد ربانی مغفرت کس کی ہوں گی؟ جو توبہ کریں گے۔ ایک مقام پر فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں یقیناً بخشنے والا ہوں، کس کو؟ لمن تابہ، جو توبہ کرے، جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو، گناہوں سے بعد آتے رہے۔ ہاں پھر نفس کی شرارت سے گناہ پھر ہو جائے تو پھر توبہ کرے، معاف ہوگا، لیکن توبہ کس کو کہتے ہیں؟ جب توبہ کرے تو عزم کر لے میں نہیں کروں گا، اور توبہ کرتے وقت ہی یہ خیال آ رہا ہے کہ اب تو توبہ ہے، لیکن یہ کہ پھر اگر گناہ ہو جائے تو پھر کر لوں گا، تو توبہ ہی نہیں ہوں، اب تو توبہ کر رہا ہوں، پھر اگر یہ گناہ ہو جائے گا تو توبہ کروں گا، تو توبہ نہیں۔ توبہ کے وقت پکا ارادہ ہونا کہ میں یہ گناہ کروں گا ہی نہیں، لیکن اتفاقاً پھر اگر شومی قسمت سے اگر کر لیا تو اس وقت ایسی گنہگار کی توبہ قبول ہوگی، لیکن کرتے وقت ہی فطور ہے، کرتے وقت ہی اگر وہ تردد میں ہے، اس وقت توبہ نہیں کہا جاتا۔ اسی توبہ کو کہا گیا، حضرت حسن بصری علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ ہم توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ اس قابل ہے کہ توبہ سے بھی توبہ کی جائے، ہماری توبہ سے بھی یعنی زبان سے تو کہتے ہیں، دل میں اگر پشیمانی کیفیت ہے توبہ نہیں، تو پھر یہ توبہ سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کا ذکر فرماتا ہے کہ جو عذاب علیم کی مستحق تھی، جو یعنی مسلسل یعنی انبیاء ایک نبی کے فرمانے کے باوجود بھی یعنی وہ راہ راست پر نہیں آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی ایک عبرت کے لیے ان کا واقعہ یہاں سے ذکر فرماتا ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس سے پہلے واقعہ اور ان کے یعنی اللہ کی رحمت کا ایک نظارہ، اللہ کیسے یعنی ایسے حالات میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ایسے حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَنَبِّهُمْ، اب ان کو یہ بھی بتا دو، عن ضیف ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ۔ عن ضیف ابراہیم کے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کون تھے؟ یہ مہمان یہ انسان نہیں تھے، یہ مہمان فرشتے تھے جو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے تھے۔ یہ ان مہمانوں کا تذکرہ ان یعنی بندوں کو سناؤ کہ کس لیے آئے تھے، آگے آ رہا ہے وَنَبِّهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ مہمان آئے آپ کے پاس تو فقالوا سلاما،
تو انہوں نے سلام کہا السلام علیکم. تو قال ان منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تم سے خوف محسوس ہوتا ہے. کیا خوف محسوس ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں کہیں ایک اجمال ہوتا ہے، کہیں اس کو تفصیل ڈیٹیل یعنی پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر بیان فرماتا ہے. کیا خوف تھا؟ خوف اس لیے محسوس ہونے لگا کہ کوئی عجیب قسم کے لوگ دکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے بغیر اجازت کے اچانک آئے، ایسے وقت آئے عام طور پہ ملاقات کا وقت نہیں ہوتا تھا، اس وقت آئے آنے والے. اور دوسرا یہ آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام میں حد درجہ ضیافت کا اتنا جذبہ تھا، اس وقت تک آپ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کہ مہمان کو تلاش نہ کر لیں. مہمان نہیں آتا، مہمان کے انتظار میں رہتے، مہمان نہیں ملتا تو 2-3 میل جا کر مہمان کو تلاش کرتے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. ان کی مہمانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت مشہور معروف ہے. وہی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے عربوں میں مہمانی کا جذبہ وہی جذبہ آیا فطری طور پر. آج بھی عرب انتہائی مہمان نواز ہوا کرتے ہیں. تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عادت کے مطابق جو ہی یہ لوگ آئے تو کیا کیے، تو فوراً ایک بچڑا آپ نے کاٹا، ایک گائے کا بچہ کاٹ کے گوشت کو بھون کے لا کر پیش کیا. تو یہ لوگ بولے کہ ہم ہاتھ اٹھا لیے، نہیں کھاتے. تو تعجب ہوا، ایک تو اچانک آئے، اجنبی لوگ ہیں. دوسرا ہے کہ کوئی بھی مہمانی کو قبول کرتا ہے، مہمانی قبول نہیں کرنے کا مطلب کچھ معاملہ، کچھ مشکل، کچھ مسئلہ دکھ رہا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہمیں تم سے محسوس ہو رہا ہے کہ آخر تم کون ہو. تو جب انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم آنے والے یعنی کوئی انسان نہیں ہے، ہم فرشتے ہیں، ہم کسی کچھ ایک مقصد سے آئے، انہوں نے کہا. تو یہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء السلام کے نام کے اخلاق دیکھیے کہ ایک اجنبی ہی ان کے لیے بچڑا گاڑ دیا. آج تو اپنے یعنی جن کو جانتے ہیں وہ آئے تو سمجھتے ہیں کہ کیا مصیبت آ گئی. تو لیکن یہ اندازہ لگائیے کہ یہ اجنبی ہے. بلکہ حدیث میں آیا کہ یعنی مہمان آنے سے یعنی اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. مہمان کا اکرام کرنا بھی یہ یعنی ایمان کے کمال کی علامت ہے. یہ جو مہمان آنے والا ہے یہ جانتے نہیں، اور ان کے لیے کیا کیا آپ نے؟ ان کے لیے میں نے بچا یعنی ذبح کر دیا. تو جاننے قبا صلہ رحمی کی اہمیت اس سے زیادہ اور بڑھ جاتی ہے. تو اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لا تعجل، کہ آپ یعنی خوف مت کھائیے. تو پتہ چلا فطری طور پر یعنی کبھی خوف کا طاری ہو جانا یہ نبوت کی شان کے منافی نہیں ہے، نبوت کے شان کے منافی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کے سامنے جب جادوگروں نے جب اپنی لاٹھیوں کو سانپ بنا دیا تو فطری طور پر جب خوف کا احساس ہونے لگا اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے عصا کو ڈالو، یعنی یہ اژدھا بن کے سانپ بن کے نکل جائے گا. قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے. اس لیے نبوت کے شان کے منافی نہیں سمجھنا چاہیے. تو اس کا اللہ تعالی آپ مت ڈریے. انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں. یعنی کس بات کی خوشخبری دیتے ہیں؟ ایک لڑکے کی علیم جو علم والا ہے. تو اب یہ کون سا لڑکا ہے یہ جن کی خوشخبری دی گئی؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری جو دی گئی وہ دوسرا مقام تھا. یہاں جن کی خوشخبری دی گئی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں حضرت حاجرہ، حضرت سارہ. حضرت حاجرہ خود کو جو اولاد ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایسے زمانے میں جب کہ عموماً اولاد نہیں ہوا کرتی، آپ کی عمر 98-100 برس کے قریب تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا لڑکا عطا فرماتا ہے. لیکن حضرت سارہ کو ابھی لڑکا نہیں ہوا، مایوس تھی ایسے عالم میں کہ جب کہ عموماً عورتوں کو اس عمر میں یعنی اولاد نہیں ہوتی، آدمی کو اولاد نہیں ہوتی. ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو بتائی گئی 120 سال یعنی 120 ایئر عمر آپ کی تھی. اس وقت کی یعنی یہ بشارت دی جا رہی ہے آپ کو کس کے لڑکے ہونے کی. ایک تو یہ کہ ہونے والا لڑکی نہیں لڑکا ہوگا، دوسرا یہ کہ صاحب علم ہوگا. اللہ تعالیٰ جسے علیم فرمائے نبوت کی شان کیا ہے؟ علم ہے. تو یقیناً اشارہ ہے کہ نبی بھی ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو علیم فرماتا ہے وہ یعنی اشارہ ہے کہ نبی بھی ہوگا اور لڑکا ہوگا. تو آپ کی اس بشارت پر کون پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں سب کن کی اولاد ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے فردن یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام، سارے کے سارے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کی اولاد ہوگی. اور ہمارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی، ہمارے نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہاں یہ بشارت دی گئی کہ انہوں نے کہا قالا ابشرتمونی، کیا تم مجھے بشارت دے رہے ہو یعنی ایسی حالت میں کہ مسنی الکبر، مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے. فیما تم کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یقینی خوشخبری دے رہے ہیں تمہیں لڑکا ہوگا اسی حالت میں. فلا تکن من القانتین، آپ مایوس ہونے والے مت ہو جائیے. اب رہا یہ
نبی ہے، جب نبی کو جب ایسی بشارت فرشتوں کی طرف دی جاتی ہے تو کسی صورت میں انہیں یقین ہوتا ہے، تو پھر نعوذ باللہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شک کر رہے تھے؟ بالکل شک نہیں کر رہے تھے کہ یعنی اس بشارت میں کسی قسم کا شبہ نہیں تھا. پھر آپ نے سوال کیوں کیا کہ تم ایسی حالت میں بشارت دیتے ہو؟ سوال یعنی اس پہ تعجب اس پہ نہیں تھا کہ مجھے لڑکا ہوگا، تعجب اس پہ تھا کہ یعنی کس کیف یعنی کیسے دیا جائے گا، مطلب حالت کیا مجھے جوان بنا دیا جائے گا ایسے وقت میں؟ تو نہ تو نہیں بیوی کو لڑکا ہو سکتا ہے، نہ مجھے لڑکا ہو سکتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ مجھ سے میری بیوی کو لڑکا نہیں ہو سکتا. میری عمر 120 سال ہو چکی ہے، کیا مجھے جوان بنا دیا جائے گا پھر لڑکا دیا جائے گا؟ ایسی حالت ہی میں دیا جائے گا. نفس بشارت میں کوئی شک و شبہ نعوذ باللہ نہیں تھا، بلکہ کیفیت پر تعجب ہو رہا تھا کہ فرمایا کہ نہیں، اسی حالت میں تمہیں لڑکا دیا جائے گا، یہی یعنی بڑھاپے کی عمر میں لڑکا دیا جائے گا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی انہیں بشارت دی فرشتوں کے ذریعے سے. اب رہا یہ کہ فلا تکن من القانتین، مایوس انبیاء کرام کبھی مایوس نہیں ہوتے. یہ کیوں کہا گیا؟ ایک بات یاد رکھیے، کسی بات کا جب یعنی حکم دیا جاتا ہے، کسی بات سے روکا جاتا ہے، تو ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کام کر رہا ہے. یا آپ کا اگر لڑکا نیک ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹے جھوٹ نہ بولنا، بیٹے کبھی یعنی کسی سے وعدہ خلافی نہ کرنا. تو باوجود ہے کہ تمہارے لڑکے سے اب تک جھوٹ ثابت نہیں ہوا، لیکن آئندہ کے لیے مزید احتیاط کے لیے، مزید یعنی اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ جھوٹ کتنی بری بات ہے، وعدہ خلافی کتنی بری بات ہے، نیک لڑکے کو بھی نصیحت کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی اولاد کبھی کسی صورت میں مایوس نہ ہونی چاہیے. جیسے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو نصیحت کی، یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا. کیا نعوذ باللہ حضرت عثمان علیہ السلام کے بیٹے نے شرک کیا تھا؟ نہیں، وہ تو نیک فرزند تھے حضرت لقمان علیہ السلام کے فرزند. مزید یہ کہ یعنی مطلب تاکیداً ایسی باتوں کا حکم دیا جا سکتا ہے اللہ کی جانب سے. اسی طرح یہاں پر بھی آپ یعنی مایوس مت ہو جائیے. تو آپ نے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون مایوس ہو سکتا ہے؟ رب کی رحمت سے کوئی مایوس ہو سکتا ہے؟ رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا الا الضالون، مگر کون؟ گمراہ لوگ، راہ حق سے ہٹے لوگ ہی یعنی رب کی رحمت سے مایوس ہو سکتے ہیں. تو اب رہا یہ کہ جو مایوس ہونے والوں کو گمراہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے قرار دیا گیا کہ مایوس کون ہوتا ہے؟ مایوس اللہ سے وہ ہوتا ہے جو یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے. نمبر 1 یعنی میری پریشانی کا علم نہیں ہے، مایوس ہو گیا کہ میں پریشان ہوں، کچھ ہو رہی نہیں، عنایت ہی نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ کی، تو مایوسی کی. نمبر 2 علم، یہ تو علم ہے یعنی کہ اللہ کو علم ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے، اللہ نہیں دے سکتا میرے کو. نعوذ باللہ، مایوس ہونے کا مطلب اللہ نہیں دے سکتا. تو اس لیے گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. مطلب گمراہ لوگ ہی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ علم والا نہیں سمجھتے، اللہ کو قدرت والا نہیں سمجھتے. قدرت تو ہے، لیکن کیا ہوتا ہے قدرت ہونے کے باوجود ایک انسان کیا ہے، دینے کی قدرت ہے لیکن نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ بخیل ہے. قدرت تو ہے لیکن دیتا کیوں نہیں؟ بخیل ہے. تو نعوذ باللہ مایوس ہونے کا مطلب اللہ کو بخیل سمجھ رہے ہیں، مایوس ہونے کا مطلب اللہ کو بخیل سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے بتایا گیا کہ مایوس ہونے والے کون؟ گمراہ ہے. تو ایمان کی شان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو معاملہ بندے کا ہو وہ خوف کا بھی ہو، اللہ سے جو بندے کا ہو وہ امید کا بھی ہو. تو مایوسی کی ضد کیا ہے؟ امید. اس لیے ایمان کی تعریف یہ کی گئی الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے. کبھی تو انسان کو اپنے گناہوں پر رونا چاہیے، خوف کھانا چاہیے کہ کیسے میں حساب و کتاب ہوگا، جہنم کو خوف کھانا چاہیے کہ میرے اعمال کی وجہ سے جہنم کے جانے کے لائق ہے. کبھی تو امید ہونا چاہیے اللہ غفور رحیم ہے، اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے گا، اللہ میرے باوجود کہ یعنی اعمال میں کیفیت نہیں ہے لیکن اللہ درگزر فرمائے گا. تو کبھی انسان کے اندر کیا کیفیت تاری ہونی چاہیے؟ امید کی کیفیت تاری ہونی چاہیے. یہ دونوں کے درمیان کی کیفیت کا نام ایک دم بے خوف ہو جانا، یہ بھی کافروں کی علامت بتائی گئی. یعنی میں بالکل یعنی امیدوار ہو جانا، کسی سے کچھ بھی کر لو میں معاف ہو جاؤں گا، جنت مل جائے گی مجھے. یعنی اس قسم کی طریقہ، یہ بھی طریقہ کافروں کو بتایا گیا کہ جیسا کہ بتایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں ایک مرتبہ ملاقات ہوئی. دونوں یعنی آپس میں خلے رشتے کے بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمیشہ یحییٰ علیہ السلام غم یعنی خوف خدا میں مشغول رہتے تھے. یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے تک اولاد نہیں، انہوں نے بھی دعائیں کی. دعاؤں کے بعد اللہ نے یعنی ان کو لڑکا عطا فرمایا.
تو ایک مرتبہ فرمایا کہ ایسا لڑکا تھا فرمایا جو اپنے میں ہی مشغول رہتا ہے، مجھ سے کوئی میرا تعلق ہی نہیں ہے، کہ خوف خدا میں رونے دھونے میں ہی ہے. فرمایا کہ تم نے ولی کو طلب کیا، یعنی ایک لڑکا ولی ہو اس طرح کہ کوئی میرا ولی نہیں ہے، اور ولی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ولی کی کیفیت ایسی ہوا کرتی ہے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو یحییٰ علیہ السلام کی کیفیت کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اے یحییٰ خالزاد بھائی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت تمہیں امید ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے تم مایوس ہو چکی ہو. تو اب ادھر یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے، ہمیشہ خوش مزاج تھے، مسکرایا کرتے تھے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تمہیں یعنی اللہ کے عذاب، اللہ کے خوف سے آزاد ہو چکے ہو. تو اللہ کے خوف سے آزاد ہو چکے ہو، یعنی حد درجہ امیدوار ہو چکے ہو. یعنی یہ بھی مناسب تھا دیکھنے میں، یہ بھی نامناسب. اب دونوں بھی حیرت میں پڑ گئے، اب فیصلہ کیا کرنا چاہیے. دونوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اسی حالت پہ رہیں گے، تم ہنستے رہو میں روتے رہوں گا، مطلب میں خوف خدا میں رہوں گا جب تک کہ وہی نہ آ جائے. جب تک کہ وہی نہ آ جائے ہم دونوں کی کیفیت یہ رہیں گی کہ میری کیفیت جو ہے میری کیفیت میں رہوں گا تو اپنی کیفیت میں رہو. وہی آئی کہ ایسا تم خلوت میں تنہائی میں یحییٰ کی صورت کو اختیار کرو. جب میرے ساتھ معاملہ ہو تو یحییٰ کیسے رہتے ہیں؟ غم میں روتے دھوتے رہتے ہیں، لیکن جلوت میں لوگوں کے ساتھ رہے تو یہ کیفیت جو تم اسی کیفیت پہ رہو. اور ادھر یحییٰ سے حضرت یحییٰ سے کہا گیا اے یحییٰ کہ تم جلوت میں لوگوں کے ساتھ عیسیٰ کی طرح صورت کو اختیار کرو، لوگوں سے ملو تو عیسیٰ کی صورت اختیار کرو، اور جو تنہائی میں اب جو حالت میں رہو. تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ انسان کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ دیکھو خوف بھی ہونا چاہیے اور رجا بھی ہونا چاہیے. ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون قال فما خطبکم ایھا المرسلون. اب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا کام ہے اے مرسلین کی جماعت. یعنی مرسلین سے مراد مرسل کے معنی اللہ کے بھیجے ہوئے، یعنی مجازی طور پر فرشتوں پر بھی یہ لفظ صادق آتا ہے. فرشتوں پر نبی کا لفظ صرف انبیاء ہی پر ہوتا ہے، اور فرشتے کو کبھی نبی نہیں کہا جاتا. لفظ مرسل عام ہے، لفظ مرسل عام ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء ہو فرشتے ہو. لفظ کے اعتبار سے عام ہے لیکن یعنی اصطلاح کے اعتبار سے مرسل خاص ہے، یعنی رسالت کا مرتبہ نبوت کے درجے سے اعلیٰ ہے. یعنی رسول وہ ہے جنہیں نئی شریعت کے ساتھ بھیجا گیا ہو. تو یہ کس لیے پوچھا؟ بشارت تو دے دیے تھے، اب یہ پوچھنا کہ ان سے تمہارا میٹر کیا ہے، خطبکم میں تمہارا معاملہ کیا ہے، کس لیے آئے ہو. بات یہ ہے کہ اپنے فراست اپنی نبوت کی جو روشنی ہے اس سے جانتے تھے یہ آنے کا مقصد یہ میری بشارت دینا نہیں ہے، ورنہ آتی بشارت دیتے، لیکن اپنی خوف کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ تم ڈریے مت، تم کو کیونکہ جہاں بشارت آتی ہے تو خوف زائل ہو جاتا ہے. تو بشارت جب آ جائے کہ لڑکی کی خوشی میں کسی سے خوف نہیں ہوگا، یہ تو میری اس کیفیت کو دیکھ کر نے کہا، لیکن آنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا. کس طرح انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس لیے نہیں آئے، کسی اور بڑے مقصد کے لیے آئے. اس لیے اندازہ لگایا کہ لڑکی کی بشارت دینے کے لیے فرشتوں کی جماعت آنا ضروری نہیں تھی، کیونکہ تقریباً ان کی تعداد جو بتائی گئی 10-12 کی تھی، ایک فرشتہ بھی کافی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی ایک فرشتے کے ذریعے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی ایک فرشتے کے ذریعے. لیکن ایک جماعت آ رہی ہے تو معاملہ میٹر کچھ دوسرا دکھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بشارت بھی انہوں نے دے دی. تو یہ انہوں نے سوچ کر یہ سوال کیا فما خطبکم کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، کس لیے آئے ہیں تم. قالوا اب انہوں نے اپنی جو آنے کا جو اصل مقصد بیان کیا. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمون، ہم ایک مجرم قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے، ایک سخت قسم کی اللہ کی نافرمان قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے. کہ الا علی لوط، مگر یہ کہ قوم لوط کے علاوہ، قوم لوط یعنی اس سے بچ جائے گی کہ یعنی جو عذاب لے کر آئے ہیں انا ارسلنا انا لننجوهم اجمعین، ہم سب قوم لوط یعنی لوط علیہ السلام کی جو یعنی استغفر اللہ قوم لوط نہیں، لوط علیہ السلام کے گھرانے والوں کے علاوہ، لوط علیہ السلام کے گھرانوں کے علاوہ سب کی طرف عذاب کے ساتھ آئے ہیں. لیکن سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانے والے، آل کے معنی گھرانے والے جو ایمان لائے ہیں، یہاں بتایا گیا آل کے اندر وہ لوگ مومن بھی داخل ہے جو بہت کم تعداد تھی جو ان پر ایمان لا چکے ہیں. اس لیے آل کے اصطلاحی معنی تو یہ ہے جو گھرانے والے ہوتے ہیں. آل کے لغوی معنی یہ بھی ہے بتایا گیا کہ جو یعنی متبع یعنی نبی کا ہوا کرتا ہے، مجازی طور پہ اسے بھی آل کہا جاتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے، ایمان لانے والے وہی بچ جائیں گے. وَإِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان کو نجات دیں گے، نجوہم ان کو بچائیں گے، یعنی إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا، مگر ان کی بیوی کے، ان کے سارے گھرانے والوں کو بچا لیا جائے گا سوائے بیوی کے. کیوں؟ بیوی باوجود یہ کہ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے
نسبت رکھنے کے باوجود بھی وہ کافروں سے مل گئی تھی. وہ کس قسم کی جرم کا مرتکب تھی انشاءاللہ اس کی تفصیل پورے ایک مکمل رکوع آنے والا ہے. قوم لوط کی کیا عادت تھی اور کس عادت خبیثہ کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے اس کی تفصیل مکمل آنے والا ایک رکوع اسی کے بارے میں ہے. عذاب کیسے آیا, کیسے یعنی ہلاک کر دیا گیا. بیوی باوجود یہ کہ نکل چکی تھی ان کے ساتھ لوط علیہ السلام کے, لیکن پھر بھی وہ گرفتار کیوں ہو گئی تو اس کی پوری تفصیل آنے والی رکوع میں ہے. تو اللہ ان فرشتوں نے کہا کہ سب کو ہلاک کر دیا جائے گا سوائے ان کے گھرانے والوں کے, اور گھرانے والوں میں ایک کو نہیں چھوڑا جائے گا, وہ ہے ان کی بیوی, کیونکہ وہ بظاہر یعنی جسم کے ساتھ تو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہے, لیکن روح کے ساتھ کس کے ساتھ ہے, قلب کے ساتھ کس کے ساتھ ہے, کافروں کے ساتھ ہے. اس لیے خالی جسمانی نسبت کافی نہیں ہے جب تک کہ روح و قلب نہ ہو. روح و قلب نہ ہو, روح و قلب کے اعتبار سے لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے, روح و قلب کے ساتھ. اس لیے آج بھی اگر کوئی مدینے میں جا کر بھی قلب و روح کے ساتھ وہاں نہیں ہے تو مفید نہیں ہوگا. اگر دور ہے اور عشق نبی میں تڑپ رہا ہے تو روح و قلب ہوگا تو یعنی اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہوں گی. حضرت ابو قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی موجود دور تھے مدینہ منورہ کے اللہ کے نبی کے روضے سے, روح و قلب کے اعتبار سے اللہ کے نبی کے قدموں میں تھے. لیکن جو منافقین قریب ہونے کے باوجود بھی جسم سے یعنی وہ پھر بھی تباہ کر دیے. کیوں تباہ کر دیے گئے؟ نہیں, وہ جسمانی طور پر تو حاضر ہوتے تھے لیکن روح و قلب کے ساتھ نبی کے ساتھ نہیں تھے. لیکن جو روح و قلب کے ساتھ جسے جسم کے ساتھ بھی حاضری مل جائے تو نور اللہ نور ہے. پھر کیا پوچھتے ہو کہ یعنی جسم کے ساتھ بھی حضور کی محفل میں ہے اور روح و قلب کے ساتھ بھی. اس لیے بتایا گیا کہ حقیقت اصل کیا ہے, اصل کہ روح و قلب یعنی اللہ والوں کے ساتھ ہو. تو اب یہ لوط علیہ السلام کی بیوی باوجود ہے کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتی تھی لیکن اس کا دل کسی اور کے ساتھ تھا. تو چنانچہ یہاں یہ عبرت یہ ناک بتائی گئی کہ دیکھو کہ یعنی نبی انبیاء کی شفاعت, انبیاء کی وسیلہ کب کام آتا ہے؟ ایمان کے ساتھ. ایمان یہ اصل ہے, ایمان کے بغیر یعنی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہلاک کیوں کر دیا گیا؟ ایمان نہیں تھا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں ہلاک کر دی؟ ایمان نہیں تھا. اس کے برخلاف فرعون کی بیوی کو اتنا بڑا مرتبہ دیا گیا حضرت آسیہ, کیوں؟ ایمان والی تھی. فرعون یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ عورتیں کہ جو بہت بڑی بڑی یعنی مرتبے کی تھی اس دنیا میں, لیکن مثال کے طور پر کل جنت میں اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں گی, فرعون تو جہنم میں رہے گا. حضرت آسیہ پھر ان کا سہارا کون ہوگا؟ حضرت مریم تو ایک اللہ کی نشانی کے طور پر ان کا نکاح نہیں ہوا, بغیر نکاح کے اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا کہ وہاں جنت میں ساتھ کون ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جنت میں حضرت آسیہ, حضرت مریم اور ممکن حضرت یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن, اس طرح 3-4 عورتوں کا ذکر آیا ہے. جنت میں اللہ نے ان کا نکاح میرے ساتھ فرما دیا. تو اللہ نے ان کی نیکیوں کی وجہ سے ایسا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا کہ کیسے کیسے سزا کو فرعون کی انہوں نے سہا اللہ نے یہ یعنی, اور کیسے حضرت مریم علیہ السلام کی اتنی یعنی مطلب یہ کہ یعنی نیکی کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے, یہودیوں نے کیسی کیسی تہمتیں لگائی, یعنی ان کو کیسے ستایا گیا. تو چنانچہ اس طرح اللہ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا. تو یہاں فرشتوں نے کہا کہ یعنی ان کو نہیں بچایا جائے گا. انہا لمن الغابرین, وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو جائیں گی. الا امرأتہ قدرنا, بے شک ان کی عورت کہ ان قدرنا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ انہا لمن الغابرین, وہ پیچھے رہنے والوں میں عذاب میں گرفتار لوگوں میں اس کا شمار ہوگا. یہاں ایک دو باتیں یعنی غور کرنے کے لائق ہے کہ انہوں نے کیا کہا فرشتوں نے, ہم کس لیے آئے ہیں کہ مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے, لیکن یہ کہ اس عذاب سے کون بچا لیے جائیں گے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں جو ان پہ ایمان رکھتی تھی اور جو بھی یعنی تھوڑی سی جماعت. لوط علیہ السلام کون ہے یہ پہلے معلوم ہو جائے. لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. ان کی عمر اس وقت کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 کے اوپر, ان کی عمر تھی 53 سال. یہ تو بھتیجے یقیناً چھوٹے ہی ہوں گے عمر میں. اور جب سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کہاں بھیجے گئے, کچھ تاریخ سے بھی واقفیت ہونی ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام کہاں بھیجے گئے؟ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے عراق بابل کی زمین پر. بابل کیا تھا؟ عراق کا پائے تخت بابل, عراق. لیکن نمرود کا جو واقعہ پیش آیا, نمرود کا کہاں پیش آیا؟ عراقی میں پیش آیا. تو آخری میں کوئی ایمان نہیں لایا. کون لائے؟ صرف ایک ایمان لائے, اور حضرت لوط علیہ السلام. کن پہ؟ کن پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فآمن لہ لوط. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 20 پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صرف لوط ایمان لے آئے جو آپ کے بھتیجے تھے.
قال انی مہاجر الی ربی، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں. جب قوم اتنی تبلیغ کے باوجود بھی اتنی قربانیاں بھی دی گئی، خود اپنی جان کی قربانی دے دی، ایمان نہیں لا رہی ہے، تو میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، یعنی اللہ جہاں حکم دے وہاں ہجرت کروں گا. انہ لذیذ الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے. وہاں سے آپ نے ہجرت کی، لیکن آپ کے ساتھ نہیں چلے. کون؟ حضرت لوط علیہ السلام. تو آپ کہاں ہجرت کرتے ہیں؟ وہ مصر سے ہوتے اسی راستے میں حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ سے شادی ہو چکی تھی، واقعہ پیش آیا، تو آپ کی کرامت سے بادشاہ آپ کو چھین نہیں سکا. بہت مشہور واقعہ ہے. حضرت جو بھی مطلب جوڑا جاتا تو ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیتا. کون؟ وہاں کا بادشاہ راستے میں. تو لیکن آپ کی کرامت کو دیکھ کر نہ صرف حضرت سارہ کو پوری عزت کے ساتھ رخصت کیا، بلکہ ساتھ میں ایک اپنے محل کی عورت بھی بطور باندی کے تحفہ دیا، جس کو حضرت ابراہیم السلام نے آزاد کیا. وہی ان کا نام ہے حضرت حاجرہ. حضرت حاجرہ کو سب سے پہلے اولاد ہوئی، یہ جس میں واقعہ کہ حضرت سارہ کو اولاد ہوئی. تو اب یہاں میں عرض کر رہا تھا، اس کے بعد آپ نے کہاں پہنچے، کہاں آپ کی تبلیغ سے ایمان لائے کثرت سے؟ وہ ہے فلسطین. آج بھی ممکن ہے دارالخلیل، کچھ خلیل نام کے کا شہر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ مدار مبارک بھی وہیں ہے، اور وہ آپ کی نام کی نسبت سے ہے. تو جو فلسطین، شام وغیرہ کے علاقے میں آپ نے، یہی وجہ ہے. آگے چل کے حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کہاں تھے؟ کنعان میں تھے، جو فلسطین میں ہے. بعد میں واقعی کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کہاں ہے؟ مصر آئے. تو یہ تاریخ کم از کم ذہن میں رکھیں. تو اب اہم بات، تو جب بھتیجے ہیں تو ان کا نسب نامہ کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کا لوط بن ہاران بن تاریخ. لوط علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ ہاران. تو کیا ہوئے جب بھتیجے ہوئے تو ہاران کیا ہو جائیں گے؟ حضرت ابراہیم السلام کے بھائی. تو تاریخ کون ہوں گے؟ آپ کے والد، حضرت لوط علیہ السلام کے دادا اور ابراہیم السلام کے والد ہو جائیں گے. تو اس لیے یاد رکھ لیجیے، آزر نہیں ہے ابراہیم السلام کے والد، آزر چچا ہے. آزر چچا ہے. عربی زبان میں چچا کو اب کہا جاتا ہے، اور والد کو اب بھی کہا جاتا ہے، اور والد بھی کہا جاتا ہے. والد چچا کو نہیں کہا جاتا. اس لیے قرآن کریم میں جہاں جہاں تاریخ کا ذکر ہے وہاں والد کا ذکر ہے، جہاں آزر کا ذکر ہے وہاں اب کا ذکر ہے. احتیاط کیجیے. حضرت ابراہیم السلام کے والد بت پرست نہیں تھے، آزر بت پرست تھے جو چچا تھے. تو اس طرح یہ تاکہ ان کے نسب نامے میں سے بھی آپ پڑھیں گے، آپ لوط علیہ السلام کا نسب نامہ پڑھیں گے، بھتیجے کا نسب نامہ کیا رہے گا؟ قریب وہی رہے گا چچا کا. تو آگے جا کے چچا بھتیجے کا نسب نامہ ایک ہو جائے گا. اس لیے لوط بن تاریخ بن لوط بن ہاران بن تاریخ. تو حضرت ابراہیم السلام ابراہیم بن تاریخ. تو یہ تاریخی حقیقت کو ذہن نشین رکھیے. اب رہا آپ کہاں کس قوم کی تبلیغ کے لیے بھیجے گئے؟ حضرت لوط علیہ السلام. اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ایمان لانے کے بعد حضرت ابراہیم السلام پر. تو آپ کو آج جس کو اردن جارڈن کہتے ہیں، اردن میں آپ بنائے گئے. اور جو قوم پر عذاب آیا تھا، آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے عذاب کا ذکر آئے گا. ڈیڈ سی ہے، وہاں بھی اگر کوئی مطلب ہے کہ پرندے اور جب جاتے ہیں تو اب بھی مر جاتے ہیں. اب بھی ایک نشانی کے طور پر وہ دریا کا کچھ حصہ ہے جہاں عذاب آیا تھا، جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے. کہاں؟ اردن میں. اردن جس کو آج آپ جارڈن کہتے ہیں، اردن میں ایک شہر ہے جس کا نام صدوم، جہاں یہ قوم لوط پر عذاب آیا تھا. یہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا. یہاں ایک عقیدے کا ایک نقطہ عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ فرشتوں نے کیا کہا کہ ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا. انا لمنجوہم اجمعین. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں. کن سے؟ حضرت ابراہیم السلام سے. ہم ان سب کو نجات دیں گے. نجات دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. یہاں کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے. کس بنیاد پہ؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کی بنیاد پر. تو انبیاء کرام جو کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں، شرک نہیں ہے. انبیاء کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے نبی نجات دیں گے، ارے شرک ہو گیا. ارے نجات اللہ دے رہا، ارے فرشتے نجات دے رہے ہیں ہم تو جب شرک نہیں ہے تو نبی کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی بچانے والے ہیں. اگر یہ شرک ہے تو پھر یہ شرک نعوذ باللہ قرآن شرک کی تعلیم دینے کے لیے آیا. قرآن تو توحید، قرآن سے بڑھ کر کون توحید کی تعلیم دے گا؟ تو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ کس بنیاد پر؟ اللہ سے انتہائی قرب کی بنیاد پر انہوں نے کہا. اور دوسرا کہ فیصلہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کا کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ سکتے آپ، انگلش، اردو، سب ترجمہ یہ نسبت کدھر ہے معلوم ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہتا کہ ہمیں فلاں ترجمہ دیکھو فلاں ترجمہ، کسی بھی ترجمے کو دیکھ لیجیے اور ترجمہ پڑھ لیجیے. انا لمنجوہم اجمعین الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے کہ قدرنا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں فیصلہ کیا ہے. نہیں اللہ کے حکم پہ کرے. تو ہم کیا کہتے کہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر کہتے؟ نبی بھی جو کرتے ہیں نجات دیتے ہیں، دفع کرتے ہیں مصیبتوں کو، اللہ ہی کے حکم پر کرتے ہیں.
نبی اپنی ذات سے نہیں کہہ رہے ہیں تو فرشتے اپنی ذات سے خود کہہ رہے ہیں کیا؟ لیکن اللہ یہاں بولا اللہ تعالیٰ کس طرح فرمایا کہ فرشتوں نے کہا قدرنا، ہم اللہ کے حکم سے فیصلہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے حکم سے نجات دیتے ہیں. یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے جس کو آپ انگلش میں انڈرسٹوڈ کہتے ہیں. یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. ایک مومن پورے یقین کے ساتھ سمجھتا ہے، جو مومن ہوگا وہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی فرشتے کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، انبیاء بھی جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. یہ مومن، یہ اہل ایمان کا یہ یعنی بالکل یہ ایمان ہے. تو چنانچہ یہاں ہر جگہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے کہ نبی دفاع کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں درود تاج کو شرک سمجھتے ہیں. کیوں سمجھتے ہیں؟ درود اس میں کلمہ آیا ہے کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض العلم، کہ نبی کی صفت کیا ہے؟ یہ بلا کو دفع کرتے ہیں، مرض کو دفع کرتے ہیں، قحط کو دفع کرتے ہیں، مصیبتوں کو دفع کرتے ہیں. شرک ہے. کیوں؟ دفع کرنے والا اللہ ہے. تو کون مسلمان کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی دفع کرتا؟ اللہ ہی دفع کرتا ہے. لیکن واسطہ ذریعہ کوئی بھی ہو سکتا. تو اللہ کا مقرب بندہ، یہ واسطہ کون ہے؟ نبی ہے. تو نبی کا دفع کرنا اللہ کے حکم سے ہوگا. موت کون دیتا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ملک الموت دیتا ہے تو مومن ہے، مومن ہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے مومن ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، تمہیں کون وفات دیتا ہے؟ ملک الموت. نہیں ارے ملک الموت نہیں، اللہ ہی دیتا ہے. اگر ملک الموت شرک ہو جاتا تو قرآن کا کیا کرو گی پھر؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں کون وفات دیتا ہے؟ یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت تمہیں وفات دیتا ہے. حقیقت میں اللہ ہی وفات دینے والا ہے. ملک الموت اپنے طرف سے ایک شخص کی بھی روح نہیں نکال سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. تو ملک الموت وفات دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. تب یہ کہنے کی ضرورت نہیں اللہ کے حکم سے وفات دیتے ہیں. ہر مسلمان سمجھتا ہے ملک الموت کا اختیار اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا عطا کردہ اختیار ہے. تو انبیاء کا دفع کرنا، شفا دینا، یہ سب کچھ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے کرتے ہیں، شرک نہیں ہے. ورنہ اگر یہ ہر بات کو شرک ہوتی تو قرآن ہر جگہ یہ احتیاطی لفظ لگاتا یتوفاکم ملک الموت باذن اللہ، باذننا، یعنی انا لمنجوہم باذن اللہ، انا قدرنا باذن اللہ. ہر مسلمان سمجھتا ہے باذن اللہ یہ سب اللہ کے مقرب بندوں کا معاملہ سب باذن اللہ ہے. اس لیے معمولی باتوں پر مطلب شرک کی مشن گن کو استعمال مت کیجیے. یہ دیکھیے کہ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے. بلکہ یہ کہنا خود بدعت ہے، جو یعنی مطلب ہر بات کو کہ انبیاء یعنی اولیاء کے تعلق سے جو بدعت کہا جاتا ہے، یہ کہنا خود یہ بدعت ہے. کہ یعنی بدعت کیا ہے؟ جو یعنی صحابہ کے زمانے میں یہ بات یہ نہیں کہی جاتی تھی کہ نبی نے ایسا کہہ دیا بدعت ہو گئی، کہ یعنی مطلب ہے کہ فلاں نے کہہ دیا بدعت ہوگی. تو آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر ایسے کام سے اللہ ہمیں مجتنب ہونے کی توفیق عطا فرما کہ جو تیرے غضب کا باعث ہے. اے اللہ ہمیں ایسے کام بجا لانے کی توفیق عطا فرما جو تیری رحمت کا باعث ہے. اے اللہ ہمیں تمام گناہوں سے، اے اللہ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق کرنے کی توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے اوامر کا پابند نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادتوں میں خشوع خضوع اخلاص عطا فرما. اور سرور کائنات فخر موجودات علیہ صلاۃ التسلیم سچی محبت ہمارے قلوب پیدا فرما. صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے جذبہ و اثار استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما، اور ہمیں اکل حلال صدق مخال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.